لیکن پولیٹیکل کمیٹی خان نے بنائی اس لیے تاکہ کلیکٹیو وزڈم اس میں آئے. تو پولیٹیکل کمیٹی نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو ایک سپریم باڈی ہے اور اس کا بائنڈنگ افیکٹ ہے, تو لہٰذا مجبوراً جو ہے چاہنے کے باوجود بھی اگر گور علی صاحب نے, بیرسٹر گور صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا, تو میرا خیال ہے اس میں اس کے پیچھے جو منطق ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان امینڈمنٹس کو چیلنج کر رہی ہے 3-4 گراؤنڈ پہ. سینٹ پوری نہیں تھی. نمبر 2, ہماری ریزرو سیٹوں کے ساتھ این اے پوری نہیں تھی. نمبر 3, فارم 47 پہ جیلی ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 4, ہمارے ایم این ایز کو اغوا کر کے اور پیسے دے کے لایا گیا. اور نمبر 5 کہ اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی. اب اگر ہم کمیٹی میں بیٹھ جاتے ہیں تو قانون کا ایک پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف ویور یا پرنسپل آف اسٹاپل. اگر وہ آگے سے ہمیں کہتے کہ خود ہی تو اس کمیٹی کے پرسوئنس میں, آپ امینڈمنٹ کے پرسوئنس میں جا کے بیٹھ گئے تھے, تو آپ اپنے کنڈکٹ سے اسٹاپڈ ہیں. تو پولیٹیکل کمیٹی نے اس انداز سے ویٹ نہیں کیا. جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں اس قانون سازی کو نہیں مانتا ہوں اور ساتھ میں آپ اپنے کسی عمل سے اس قانون کے تابع ہو کر کچھ کام کر جاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ہٹ بائی دا پرنسپل آف اسٹاپل. تو اس اسٹاپل کے پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. امینڈمنٹ ایک علیحدہ امر ہے اور جو پہلے سے پارلیمانی کمیٹی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک ٹریڈیشنل. ہم اس آئینی ترمیم سے ایگریوڈ ہیں. آج میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے, میں نے کہا سب سے مولک پہلو یہ ہے جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, جب عدلیہ ڈیپینڈنٹ ہوگی ایگزیکٹو پہ, جب عدلیہ کے جج صاحبان یہ سوچ کے اپنے افعال اور اپنے فیصلے کریں گے کہ کہیں ہمارے کسی فیصلے سے حکومت وقت ناراض نہ ہو, تو لہذا اور سپریم کورٹ کو چلانے والے کون ہیں؟ وہی 3 جج ہیں نا جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں, جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں, اور انہی کو آپ نے تابع بنا دیا ہے. اس آئینی امینڈمنٹ کا یہ بڑا مہلک پہلو ہے. منتخب نمائندوں کو گھر بھیجنا بھی سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. جس طرح انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھیجا, میاں نواز شریف کو گھر بھیجا, تو انہوں نے تو خود چھاپ لگائی نا سپریم کورٹ نے کہ یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ میں ہی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, گیلانی صاحب کو کیوں بھیجے؟ تو اس کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں سے آج سپریم کورٹ 2 لخت ہوئی ہے, عدالت کے اندر نئی عدالت بنی ہے. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ فیصلہ نہ کرتے کہ جی گمراہ یا بکے گئے ایم این اے کا یا سینیٹر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور انہوں نے ریویو 2 دنوں میں منظور کر کی, جس کے نتیجے میں ہمارے ایم این اے اغوا ہوئے, لوگوں کو اربوں روپے دیے گئے. شیر افضل صاحب یہ بتائیے, آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے فیصلوں سے جلسے جلوس دیگر جو فیصلے ہیں اس میں ہمیں قیادت کا فقدان نظر آتا ہے؟ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے قیادت تھی اور درست کہہ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں, بالکل درست کہہ رہی ہیں, اور میں نے آج اس پہ کہا بھی ہے. میں نے کہا ہے, میں نے 72 سے 11 اپریل سے لے کر آج تک پریکٹیکلی میں سائڈ لائن ہوں. پہلے 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک تمام احتجاج میں نے لیڈ کیا ہے, اور ہر جلسے جلوس کنونشن میں تھا, ہر 10 ڈس کے سامنے تھا, ریلیز کی. 11 اپریل سے لے کر آج تک مجھے انوائٹ نہیں کیا جاتا ہے. میں نے کہا احتجاج کی ذمہ داری مجھے دو, اور اگر مجھے نہیں دی جاتی ہے تو میں شاید 3-4 ماہ کے لیے پھر بیرون ملک چلا جاؤں گا. ملے گی آپ کو ذمہ داری نہیں کیا اگر دیتے ہیں کیوں مستفید نہیں ہوتے ہیں؟ کون سی میری کمپلشن ہے؟ نہ میرے کاروبار ہے, نہ میرے پلازے ہیں کہ یہ گرا دیں. فیملی کو بیرون ملک منتقل کیا ہوا ہے, اکیلا جو ہے پھر رہا ہوں. تو وہ ہم کہتے ہیں نا غم غلام نبی کریں. مجھے حوالے سے کیا کہیں گے 2 مرتبہ اس حوالے سے آپ یہ ملاقاتوں پہ پابندی بھی جب خان پہ ہوا کرتی تھی تو میں نے ہی ختم کی تھی ماضی میں. پنجاب حکومت نے لگائی تھی, اس وقت خان کے کیسز پہ کیا کرتا تھا. تو لہٰذا جو کام میں کیا کرتا تھا, شاید اگر مجھے آن بورڈ لیتے ابھی بھی تو اپنی خدمات میری اویلیبل ہیں پارٹی کی. صاحب یہ بتائیں, امین گنگراپور جو کہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن دونوں کامیاب نہ ہو, کہ علی امین خان کی احتجاج کے حوالے سے میرا اختلاف یہ ہے کہ علی امین خان نے صوبے کو چلانا ہے. وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں, چیف منسٹر ہیں, کیوں آپ احتجاج کی ذمہ داری اس کو دے رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگ موجود ہیں نا میدان میں احتجاج کرنے کے لیے, مار کھانے کے لیے. وہ جب احتجاج کرتا ہے الزام اس پہ لگتا ہے اس کی حکومت پہ کہ وسائل استعمال کیے.
صوبہ مرکز پہ چڑھ دوڑا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سائڈ علی لائن امین لگانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پریشر میں لیا گیا فیصلہ ہے کہ آپ کو سائڈ پہ کرنا ہے؟ کہ وہ اس پہ میں آلریڈی اب میری بڑی مطلب ہے کہ ایک یہاں تک کہ تو آ گئی نوبت کی جی اس کو پارٹی سے نکال دو. تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد میں کم از کم یہ کمٹمنٹ کر چکا ہوں کسی کا نام نہیں لوں گا. لیکن ایک بات ہے، میرے شیر افضل کا کیا نقصان ہوا ہے؟ نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے نا. شبلی فراز تو نہیں تھا. عوام نقصان جو تو آپ کے لیے نکلتی نقصان ہے، تو پارٹی کا ہو رہا ہے نا. انصاف آج بھی آپ پاکستانی عوام کو میرا نام بتا دیں، میرے ساتھ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. تو کیا چیز مائل ہے؟ خان نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ احتجاج کمیٹی بناتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ پارٹی والے کہتے ہیں کیا تم کریڈٹ لے جاتے ہو. وہی کریڈٹ ہر ایک لے جائے، جو مار کہے گا اس کو کریڈٹ ملے گا. لیکن جب کریڈٹ مجھے ملا تھا 9 مئی کے بعد، اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں کریڈٹ لینے کے لیے. تو لہٰذا بہرحال میں یہاں تک آ کے کہہ چکا ہوں. باقی سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ تم قیادت کیوں نہیں کرتے ہو، ان کو میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، لیکن میں اپنے تئیں خود ایک ایسی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا ہوں. تو عوام اب کس کی طرف دیکھے؟ تحریک انصاف میں کس کی طرف عوام دیکھے جب ڈی چوک پر آ کر مار کھاتی ہے؟ تو ورکر کی ذمہ داری ہے کہ قیادت کو صحیح فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں. دیٹس آل. خدا حافظ.